بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کلمات الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کلمات آئے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے انوار التنزیل کے اندر سورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص فرمایا۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں کہ جسے دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی وہ خاص باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب تک فقط پہنچانا چاہتا تھا، تو ان کو حروف مقطعات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب تک پہنچایا۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوں تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ یار ایسی کلمات کہ جن کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ کلمات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں، جو سارا قرآن حضور پر اتر رہا ہے، پھر یہ کلام حضور پر اترنا تو غیر مفید ہوگا کہ ایسے کلام کے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امین قرآن پاک کی باقی آیات لے کر آتے تھے، حضور صلی والسلام یہ نہ فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا، بلکہ حضور صلی والسلام جبریل امین سے سن کر نبی علیہ السلام بھی اسی کلام کو دہراتے، لیکن جب جبریل امین حروف مقطعات لے کر آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ میں سمجھ گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی وہ باتیں کہ جو فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھیں، جس کو جبریل امین بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، فقط لے کر آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دیتے۔ تو حروف مقطعات کے بھی فضائل ہیں۔ حروف مقطعات یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر پوسٹر وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے پوسٹر بھی ملتے ہیں، یہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص صبح صبح ان کو دیکھ لے، زیارت کر لے اور ان کو پڑھ لے، تو اللہ کے فضل سے سارا دن اس کے کام میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص کلام ہیں، ان کی زیارت کر لینی چاہیے اور ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ ذالک الکتاب کا معنی یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند عظمت اور شان و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک ایسی حقانیت، اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے کہ جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب رب العالمین کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر اللہ کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا ورود مشکوک نہیں ہو سکتا، سورج کا وجود مشکوک نہیں، کوئی اندھا کہے یار سورج نہیں ہے، کوئی اندھا کہے مجھے شک پڑ رہا ہے پتہ نہیں سورج چمک رہا ہے یا نہیں چمک رہا، تو اس کے شک کرنے پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سورج نہیں ہے، اصل میں وہ دیکھ نہیں سکتا۔
تو اسی طرح کسی کے انکار کرنے سے یا قرآن میں شک کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک میں شک ہو، اصل میں اس کی عقل کا مسئلہ اور اس کے دماغ کا مسئلہ ہے کہ جو قرآن میں شک کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جو تمام شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، آیت کے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک اور وصف بیان کیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سبب ہے، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن و کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، لیکن جیسے ایک اور جگہ پر بھی سورۃ بقرہ میں فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں خصوصیت کے ساتھ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو رہا ہو، جیسے کفر و شرک ہو گئے، کبیرہ گناہ ہو گئے، بے حیائی کے کام ہو گئے۔ اپنے آپ کو ان سے بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا۔ بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ جس جگہ پر اللہ نے جانے سے منع فرمایا، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ہر غلط بات سے، ہر منہیات سے بچا کر رکھنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، بجا لانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب دی گئی اور فضائل بیان کیے۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی کافر ہو کے نہ مرنا، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری میں۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیزوں کو کسی دوسری نقصان دینے والی چیزوں کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی ایک کام ہے کرنا جائز ہے اس کا، لیکن اگر اس کو کرتا ہے تو ناجائز کام تک جا کر پہنچتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس جائز کام کو بھی چھوڑ دے جو ناجائز کام تک اسے پہنچا دے، اور یہ تقوی کے بھی خلاف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، مگر صرف تقوی۔ ایک ہے بڑا خوبصورت شخص ہے لیکن ہے بڑا بدکار، تو اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے تو رنگ کا کالا، لیکن اللہ کا ایسا ڈر ہے اس کے دل میں کہ ہر وقت خوف خدا میں رہتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پیارا ہے تو عرب میں رہنے والا لیکن ہے بدکار، اللہ کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عجم میں رہنے والا ہو لیکن ہو متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ تو اس لیے فرمایا عربی اور اجمی اور گورے اور کالے کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر صرف تقوی۔ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ کو بھی پسند ہے اور وہی اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا۔
اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے، خوف خدا کی نعمت جس انسان کو مل گئی کائنات کی کامیابی اس کے قدموں میں۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان کیے، جیسے عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر پھر کفر سے بچنا، جب مسلمان ہو گئے ایمان والے ہو گئے تو اب کفر والا کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بندہ پھر کافر ہو جائے۔ اور متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا کہ جو اللہ سے انسان کو غافل کر دے۔ جب بندہ ایسی چیزوں سے رکتا ہے کہ جو غفلت میں ڈالنے والی ہیں تو گویا کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تقوی کی 7 قسمیں بیان کی، فرمایا کفر سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، بد مذہبی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، کبیرہ گناہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، صغیرہ گناہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، شبہات سے پرہیز کرنا، مشکوک چیزوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، نفسانی خواہشات سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ان 7 مرتبوں کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے عمل، ہر برے کام، برے فعل سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔